السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج میں بات کروں گا بریگزٹ کے حوالے سے۔ بریگزٹ کی تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر بورس جانسن نے کہا ہے کہ ان کے مذاکرات یورپین یونین سے فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بہت زیادہ چانسز یہ ہیں کہ یہ ڈیل نہیں ہوگی۔ آلدو کہ یورپین یونین اور پرائم منسٹر بورس جانسن نے ایگری کیا ہے کہ ان کے مذاکرات ابھی چلتے رہیں گے، لیکن انہوں نے یہ اپنی کیبنٹ کو بتایا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے اور یورپی یونین کے جو جن پوائنٹس پہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بریگزٹ کے حوالے سے اور آپ کو اپڈیٹ دوں، پہلے بتا دوں کہ جرمنی نے 16 دسمبر سے لے کر 10 جنوری تک جو ہے ہارڈ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے مطابق جو ہے وہ تقریباً سب چیزیں بند کر دیں گے، اس میں اسکول بھی شامل ہیں، اس میں نائی کی شاپس بھی شامل ہیں، اس میں اور نان اسینشیل شاپس بند رہیں گی، بینکس کھلے رہیں گے، لیکن ان کے 16 کے 16 پروونسز کے جو ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے جرمن چانسلر کے ساتھ، اور جرمن چانسلر نے آج یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ جو ہے ہارڈ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، اور کرسمس پہ صرف جو ہے ایک فیملی جو ہے صرف باہر سے 4 لوگوں کو بلا سکے گی، اور 4 لوگ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک گھر میں نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ بریکنگ نیوز ہے کہ جرمنی میں جو کیسز ہیں انفیکشن کے جو ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کل کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 250 کے قریب جو ہے اموات جو ہیں وہ کووڈ سے ہوئی ہیں۔ اب میں واپس بریگزٹ پہ آتا ہوں، تو بریگزٹ میں جو ہے کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ 1 جنوری سے UK کے لوگ یورپین یونین میں شاید نہ جا سکیں۔ میں شاید کا ورڈ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ رول میں تبدیلی شاید آ جائے، اس لیے کہ یورپین یونین کی کمیٹی جو ہے اس رولز کو دیکھ رہی ہے، اور وہ یورپین یونین کیوں نہیں جا سکیں گے UK کے لوگ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے برطانیہ چونکہ یورپین یونین کا حصہ ہے، تو یورپین یونین میں صرف انہوں نے ایسنشیل ٹریول اونلی کو الاؤ کیا ہوا ہے، لیکن 1 جنوری کے بعد یہ سہولت UK کے لوگوں کو نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم UK جو ہے وہ برطانیہ جو ہے وہ یورپین یونین کا حصہ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ اور ہم لوگ جو ہیں وہ برطانیہ سے یورپین یونین میں نہیں جا سکیں گے انلیس کہ اس کو الاؤ کیا جائے بائی دی یورپین یونین، اور اگر وہ نہیں کرتی ہے تو پھر ایک اور بات یہ ہو رہی ہے کہ پھر جو انڈیویجول ملک ہیں، مثال کے طور سے اسپین، وہ ٹریول کوریڈور بنا کا لسٹ میں ڈال دیں UK کو بھی، تو پھر UK کے لوگ جو ہیں اسپین تک جا سکیں گے، اور ان کو وہاں پہ جا کے وہ کوارنٹائن نہیں کرنا پڑے گا، اور وہ وہیں سے واپس آ سکیں گے۔ تو یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ وہ ٹریول کوریڈور والی جو آپشن ہے وہ مختلف ملکوں کے ساتھ ہو جائے، اگر یورپین یونین جو ہے وہ فلی ایگری نہیں ہوتا کہ یہ ایک پراپر بلینکٹ جو ہے وہ سب پہ لاگو نہ ہوا تمام ملکوں پہ یورپین یونین کے، تو پھر شاید UK جو ہے الگ الگ ملکوں کے ساتھ اس چیز پہ مذاکرات کرے۔ تو یہ تو ایک تھا کہ آپ 1 جنوری کے بعد شاید نہ جا سکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کو ہوم آفس نے کلیریفائی کیا ہے کہ اگر آپ وزٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں یورپین یونین کے کسی بھی ملک میں، تو آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن آپ کے پاسپورٹ کا جو ہے وہ 10 سال سے کم پرانا ہو، اور دوسرا یہ کہ اس پاسپورٹ کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے اس میں 6 مہینے کا وقت ہو۔ یہ ایک سیم رول ہے جو ہم کہیں بھی آؤٹ سائڈ یورپین یونین ٹریول کریں تو ہمارے پاسپورٹ کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے وہ اس کی جو ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ اس کی میعاد ہونی چاہیے، ادروائز جو ہے وہ ایئر لائن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بورڈنگ نہ کرنے دے، بے شک آپ ٹکٹ خرید بھی لیں تو یہ اب رول جو ہے ادھر بھی اپلائی ہوگا یورپین یونین میں بھی، کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے اس پہ 6 مہینے کی میعاد ہونی چاہیے۔ اب اس پہ بریگزٹ کی وجہ سے جو ہے اگلے 3 مہینے جو ہیں 3 سے 4 مہینے جو ہیں وہ ITV نے ایک ڈاکومنٹ حکومت برطانیہ کا ان کو ملا، جس میں انہوں نے ITV نے بتایا کہ حکومت برطانیہ نے ورسٹ کیس سیناریو میں ان کو کیا کیا خدشات ہیں، کہ کیا کیا ایشوز آئیں گے۔ تو پہلے تو بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیری پروڈکٹس ہیں، جو میٹ ویجیٹیبلس ہیں، یہ جو پروڈکٹس ہیں ان کو جو ہے ان کی سپلائی تو
ریڈیوس ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اس لیے کہ ہم یورپین یونین سے فری ٹریڈ ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر WTO ٹریڈ ایگریمنٹ ہوگا جس کی وجہ سے ٹیکس زیادہ لگ جائیں گے۔ اور ٹیسکو کے CEO نے بھی ابھی کچھ دن پہلے بیان دیا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہے یہ جو کچھ کموڈیٹیز کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ فارن سیکرٹری نے جو ہے انہوں نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کچھ قیمتوں کی پرائسز بڑھ جائیں گی، لیکن ہمارا مین جو ہے مقصد ہے یہ کہ سپلائی جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ اس کے حوالے سے ایک اور خدشہ جو ہے اس ڈاکومنٹ میں جو ITV کے مطابق کیا گیا ہے کہ جو ہے میڈیسن کی سپلائی جو ہے وہ 60 to 80% تک ریڈیوس ہو سکتی ہے، لیکن یہ خبروں میں آتا رہا ہے کہ حکومت برطانیہ نے جو ہے وہ کافی یہاں پہ بڑے بڑے ویئر ہاؤس خریدے ہوئے ہیں اور جہاں پہ انہوں نے میڈیسن کو اسٹاک کر رہی ہے، لیکن بہرحال یہ ابھی تک علم نہیں ہے کہ اس میں کیا ایکچوئل میں بھی ہمیں سپلائی میڈیسن کی سپلائی عام اینڈ کنزیومر کو بھی نظر آئے گی یا وہ کسی حد تک کسی ویئر ہاؤس کے اسٹاک تک محدود ہوگی، لیکن یہ ایک خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بریگزٹ میں جو مین پوائنٹ تھا وہ فشنگ والا ایریا، جو پانی سمندری ایریا ہے اس پہ اختلاف ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ بورس جانسن نے اپنی کیبنٹ کو بتایا ہے کہ اس پہ ہمارے ان سے مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی UK نیوی کو بھی کہا ہے کہ وہ الرٹ ہو جائیں۔ UK نیوی نے کنفرم کر دیا ہے کہ ان کے 4 جہاز جو ہیں وہ 1 جنوری سے برطانیہ کی سمندری حدود کی حفاظت کریں گے تاکہ یورپین یونین اور فرانس کے جو لوگ ہیں وہ سمندر UK کے سمندر میں آ کے فشنگ نہ کر سکیں۔ تو یہ بڑی عجیب سی سچویشن لگ رہی ہے فی الحال کہ جو ہے کہ مطلب UK کی افواج جو ہیں وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں فرام یورپین یونین، تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ اس پہ ایون کہ فرانس نے بھی اپنا کمنٹ دیا اور انہوں نے بڑا طنزیہ انداز میں کہا ہے کہ UK کو اتنا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جتنا وہ اس کو ایگزیگریٹ کر رہا ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا ہے۔ ایک اور بات پہ ہوم آفس نے جو ہے وہ کلیئرٹی دی ہے کہ یورپین یونین سوئٹزرلینڈ کے جو شہری ہیں وہ جب امیگریشن کریں گے UK کے ایئرپورٹس پہ تو وہ ان کو یورپین یونین کی کیو کے علاوہ جو ہے وہ پاسپورٹ کے گیٹس جو ہیں جس میں اگر آپ اپنا پاسپورٹ صرف سکین کرتے ہو نکل جاتے ہیں تو آپ کی امیگریشن ہو جاتی ہے، تو گیٹ کو وہ استعمال کر سکتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ کسی نان EU لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایز لانگ ایز دے ہیو بایو میٹرک پاسپورٹس، وہ اپنے پاسپورٹس کو جو ہیں وہ گیٹس پہ استعمال کریں اور وہ اسکین کر کے نکل سکتے ہیں۔ ان کو 1 جنوری سے تمام EU کے شہریوں کو یہ سہولت میسر ہوگی، تو یہ بھی ایک اچھا سٹیپ ہے، لیکن ہوم آفس نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ اس کو کانسٹنٹلی ریویو کریں گے اور یہ جو فلیکسیبلٹی ہے یہ جو ہے یہ ہیلپ کر رہی ہے ہمارے امیگریشنز کو بھی، تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے میرے خیال سے تو یورپین یونین کے لوگوں کے لیے بھی۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی میں ایڈ کر دوں کہ یورپین یونین کے علاوہ جو ہے جو شہری جو ہیں وہ آسٹریلیا کے، کینیڈا کے، جاپان کے، نیوزی لینڈ کے اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے، سنگاپور کے اور ساؤتھ کوریا کے، ان سب کو بھی یہ بایو میٹرک گیٹ فیسلٹی اب میسر ہوگی 1 جنوری سے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ سب جو ہیں UK میں اپنے امیگریشن جو ہے وہ پاسپورٹ گیٹ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات میں اس میں ایڈ کر دوں کہ اگر آپ کے کوئی اپنا پالتو جانور ہے تو ابھی آپ کو جو ہے وہ یورپ لے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن 1 جنوری کے بعد آپ اس پالتو جانور کو یورپ نہیں لے کے جا سکیں گے اسٹریٹ اوے۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ اس کی جو بلڈ سکریننگ ہے وہ سارے کر کے سرٹیفکیٹ لے کے جانا پڑے گا، جس میں 1 مہینے تک کا وقت لگتا ہے اور وہ سارے ڈاکومنٹس آپ کو کمپلیٹ کرنے ہوں گے۔ اس لیے اب آپ کے پاس اگر آپ کو کوئی پیٹ ہے تو آپ اس کو اسٹریٹ اوے لے کر نہیں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے حکومت برطانیہ نے مزید کلیریفائی کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ضرور لوگوں پہ اضافی برڈن ہوگا
کہ ان کو میڈیکل انشورنس لینی پڑے گی، لیکن حکومت برطانیہ نے ایڈوائس یہی دی ہے کہ اگر آپ یورپین یونین ٹریول کریں تو اپنی میڈیکل انشورنس لے کر جائیں، اس لیے کہ وہ زیادہ ورتھ کرتی ہے، بجائے کہ اگر آپ اللہ نہ کرے اگر آپ وہاں پہ بیمار ہو جائیں تو اس کے بعد پھر وہاں پر آپ کو وہ پے کرنا پڑے گا، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں جو ہے وہ میڈیکل کافی ایکسپینسو ہے، وہ آپ کو خود پے کرنا پڑے گا، حکومت برطانیہ جو ہے وہ پے نہیں کرے گی۔ لیکن حکومت برطانیہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہو جائے یورپین یونین میں کہ جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے جو میڈیکل کور ہے وہ کسی نہ کسی حد تک شامل ہو جائے، اس کی کوئی نہ کوئی فیس منیمم سی ہو جو پے کر دیں سٹیزنز جو ٹریول کر رہے ہوں۔ اس میں ابھی چل رہی ہے لیکن ابھی تک کچھ بھی کلیئر نہیں ہے، لیکن ایز اٹ اسٹینڈس ناؤ، ٹھیک ہے، اگر آپ جا رہے ہیں یورپین یونین میں تو آپ جو ہے وہ میڈیکل انشورنس لے کر جائیں۔ ڈرائیونگ کا بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس وہ گرین کارڈ یورپین یونین والے دیکھ رہے ہیں کہ اگر گرین کارڈ نام کی کوئی چیز کارڈ بن جائے جس سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی، آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا اپنا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے اس سے آپ یورپین یونین میں ڈرائیو نہیں کر سکتے ہیں انلیس کہ آپ کے پاس پروف ہے کہ آپ کی انشورنس کمپنی اس کو کور کرتی ہے اور انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس ایکسیپٹیبل ہے، لیکن یو کے ڈرائیونگ لائسنس ایز اٹ اسٹینڈس ناؤ جو ہے اس کو آپ کو چیک کرنا پڑے گا اپنی ڈرائیونگ انشورنس کمپنی کے ساتھ۔ تو یہ تھا ایک کوئک سا کیچ اپ ان ریگارڈس ٹو بریگزٹ میں بہت تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور اس لحاظ سے جو ہے جیسے سے کوئی اپڈیٹ آئے گی تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ السلام علیکم۔